جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اگر کسی عورت کو عادت والی نہیں ہے اور نفاس کا خون اس کو آئے اور وہ نفاس کا خون 10 دن سے کم تر ہو یا 10 دن کے برابر ہو تو پورا نفاس کہلائے گا. اور یہ نفاس کے عالم میں جو حائض کے احکام تھے اسی حائض کے احکام پر عمل کرے، یعنی تمام ان چیزوں سے پرہیز کرے گی جو حیض والی عورت کے لیے ضروری تھی، اور تمام ان عبادات کو چھوڑ دے گی جن عبادات کو انجام دینے کی ممانعت کی حیض کے عالم. اگر اس عورت کو خون آتا ہے بند ہو جاتا ہے اور یہ سب آنے اور بند ہو جانے کی صورت میں 3 دفعہ خون آیا، 2 درمیان میں بند ہو گیا. بند ہونا اور خون آنا سب ملا کر 10 دن کے اندر ہے تو سارا کا سارا خون نفاس ہے، اور درمیان میں احتیاط کرے گی، یعنی تروک حائض کو چھوڑ دے گی اور احکام پر عمل کرے گی. لیکن سیستان نے یہاں پر ایک اور چیز بڑھا دی، احکام پر عمل کرے گی یعنی روزہ نماز انجام دے گی، لیکن کہا کہ روزے کی قضا بھی کرنا، انجام دینے کے بعد قضا بھی کرنا، کیونکہ یہ گویا کہ حیض کی حالت میں روزے کی قضا ہوا کرتی ہے، اس لیے احتیاطاً جو ہے روزے کی قضا بھی کرے گی. یہاں حیض کی طرح نہیں ہے کہ روزے کی قضا حیض ثابت ہونے کے بعد، بلکہ احتیاط کی صورت میں تو روزے نماز انجام دے گی لیکن روزے کی قضا نہیں ہے. لیکن یہ احتیاط کرنے کے باوجود روزے کی قضا انجام دے، حالانکہ رکھا ہے روزہ پھر بھی روزہ نہیں مانا جائے گا بلکہ مانا جائے گا، اور احتیاط کے طور پر دوبارہ بھی روزہ رکھے گی. تو ڈبل روزہ رکھنا ہے اس میں، ایک روزہ وہ جو درمیان میں خون بند ہو گیا تھا، دوسرا روزہ وہ جو قضا کرنا ہے احتیاطاً. دونوں کی ضرورت ہے، احتیاطاً دونوں ضرورت ہے. نہیں، نماز کی قضا نہیں، خالی نماز ابھی پڑھے گی، یعنی پاکیزگی میں نماز پڑھے گی لیکن اس کی قضا نہیں ہے، کیونکہ نماز حیض میں بھی قضا نہیں ہوتی، روزے کی قضا ہوتی ہے. حیض کے اندر یہی سسٹم ہے نا، حیض میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں وہ نمازیں اس کی قضا نہیں کرنا ہے، لیکن حیض میں جو روزے چھوٹ گئے اس کی قضا ہے. یہاں پر بھی جو ہے کیا، روزے نماز رکھے گی احتیاط کے دوران لیکن روزے کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی. نفاس اب اتنی جلدی بچے تو پیدا نہیں ہوتے ہیں نا، 10 دن میں بچے پیدا ہونے لگے تو پھر بات ہی کیا ہے. بچے جو ہے 9 مہینے تو کم از کم گزریں گے نا. تجربات شادی والے ہوتے ہیں بھارت. تو عرض کر رہے تھے کہ
اگر خون کے آنے کے درمیان جو پاکیزگی ہوا کرتی، چاہے ایک دفعہ پاکیزگی ہو، چاہے 2 دفعہ پاکیزگی ہو، چاہے 4 دفعہ پاکیزگی ہو، لیکن جو ہے سب ملا کر کے پاکیزگی خون ملا کر 10 دن کے اندر اندر سارا پروسیجر ہو جاتا ہے، تو سارا خون نفاس ہے، اور درمیان میں احتیاط کرے گی، اور احتیاط کے علاوہ آئندہ روزے کی قضا بھی کرے گی۔ یہ سیستان نے الگ سے ایک بات لکھی ہے۔ لیکن اگر کوئی عادت والی عورت ہے اور اس کا خون 10 دن سے تجاوز نہیں کرتا ہے، اور اس کی عادت مثلا 7 دن کی ہے، اور خون جو ہے 9 دن میں بند ہو گیا ہے، تو اپنی عادت کے مطابق 7 دن نفاس قرار دے، اور 2 دن آسیستانی اس میں کہتے کہ احتیاط کرے گی۔ 2 دن جو خون آ رہا تھا اس میں احتیاط کرے گی، کیونکہ عادت کی مقدار کے مطابق تو خون آیا وہ 7 دن تھا، باقی جو 2 دن آیا اس میں احتیاط سے کام لے گی۔ 2 دن یا 3 دن جتنا بھی آتا اس میں احتیاط سے کام لے گی۔ احتیاط کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے کہ تروک حائض کو ترک کرے گی، اور ان عبادات کو انجام دے گی استحاضہ سمجھتے ہوئے کہ جو استحاضہ کے احکام پر عمل کرتی چلی آئی ہے۔ اب تیسرا مسئلہ ہے کہ ایک عورت نفاس کے عالم میں ہے اور اس کا خون بند ہو گیا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ باطن میں خون ہے کہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں 2 میں سے کوئی ایک کام کرے، یا احتیاط والے وظیفے پر عمل کرے بند ہو جانے کی صورت میں، یا استبراء پر عمل کرے۔ استبراء کا طریقہ پہلے بیان ہو چکا کہ روئی داخل میں رکھے گی اور اتنی دیر انتظار کرے گی جتنا عام طور پر اس کو خون آنے میں انتظار کرنا پڑتا تھا، اس سے کچھ دیر زیادہ انتظار کرے گی تاکہ یقین ہو جائے کہ خون آنے کا ٹائم تو یقیناً آ چکا تھا، اس کے باوجود خون نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، پھر وہ غسل کر کے اپنے عام عورتوں کے وظیفے پر عمل کرنا شروع کر دے گی۔ لیکن اگر خون آ رہا ہے اندر تو اس کا مطلب باطن میں خون ہے، تو اس کا مطلب نفاس اب بھی چل رہا ہے، اور خون کے لیے ضروری نہیں کہ لال رنگ کا ہی خون ہو، زرد رنگ کا بھی خون ہو سکتا ہے اور سفید رنگ کا بھی خون ہو سکتا ہے۔ اگر گیلاہٹ پائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ابھی بھی نفاس جاری ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ نفاس 10 دن کا ہوگا، 10 دن سے زیادہ نفاس نہیں چلا کرتا ہے، اور اس میں 10 دن کے بعد استحاضہ والے احکام پر عمل کرے گی، کیونکہ ہمارے یہاں تصور ہے کہ 30 دن یا 40 دن تک نفاس چلتا ہے اور عورت اسی طریقے سے بیٹھ جایا کرتی، وہ طریقہ کار درست نہیں ہے، بلکہ 10 دن کے بعد عورت کو عبادتیں انجام دینا ہے، اور وہ اپنے استحاضہ والے احکام پر عمل کر کے ساری عبادتیں 10 دن کے بعد انجام دے گی، چاہے 30 دن بھی خون آتا رہے اس کو، لیکن 10 دن تک تو نفاس مانا جائے گا۔ 10 دن کے بعد خون بھلے آ رہا ہو، وہی نفاس کے بعد والا خون ہے، لیکن اس کے باوجود 10 دن کے بعد وہ اپنے خون کو نفاس نہیں مانے گی بلکہ استحاضہ مانے گی، اور استحاضہ کے احکام قلیلہ یا متوسطہ یا کثیرہ کے احکام پر عمل کر کے وہ عورت اپنی روزے نماز والی عبادتیں انجام دے گی، اور روزے نماز والی انجام دینا واجب ہے اس پر، ایسا نہیں کہ یہ اختیاری ہے، یہ واجب ہے کہ وہ اپنی عبادتوں کو انجام دے۔
اگر چھوڑ دے تو روزے کا کفارہ بھی لازم آئے گا، جان بوجھ کے چھوڑ دی نا اس نے، اور چھوڑ دے تو نماز کی قضا بھی کرنا پڑے گی، حالانکہ حیض میں نفاس کی قضا نہیں ہے، نفاس میں بھی قضا نہیں ہے، لیکن اس کے وہی نماز کی یہاں پر قضا ہوگی، کیونکہ اس کا وظیفہ تو استعاذہ والا وظیفہ ہے، وہ نفاس سمجھ کر کے چاہے علم نہ ہو پھر بھی، مسائل نہ بھی جانتی ہو تو پھر بھی قضا کرنا پڑے گی اس کو، مسائل جانتی ہو نہ جانتی ہو، اس نے عمل نہیں کیا 10 دن کے بعد تو اس کے بعد اس کو قضا کرنا پڑے گی، قضا کے بغیر اس کا گزارا نہیں۔ یہ عام طور پر جتنی عورتوں میں رسم قائم ہوگی کہ 40 دن تک بالکل غسل انجام نہیں دیتی اور عبادتیں چھوڑ کر بیٹھ جایا کرتی، چاہے ان کو مسئلہ معلوم تھا یا مسئلہ معلوم نہیں تھا، دونوں صورتوں میں اس کو قضا کرنا پڑے گی۔ وہ جو روزے نماز ان کے رہ گئے ان عبادات کی قضا کرنا لازم ہے، کیونکہ یہ واجب تھا ان پر کہ استعاذہ کے احکام پر عمل کر کے روزے نماز انجام دیں، اس کے باوجود انجام نہیں دیں۔ البتہ کفارہ نہیں ہے۔ کفارہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کفارے کی ایک شرط بہت اہم ہے کہ انسان کو علم ہونا چاہیے، اور یہ عورت سمجھ رہی تھی کہ مجھ پر تو واجب ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو علم ہی نہیں تھا، وہ غفلت کے عالم میں رہی، اس لیے کفارہ واجب نہیں ہوا روزے کا، لیکن قضا کرنا پڑے گی روزے کی بھی اور قضا کرنا پڑے گی نماز کی بھی۔ صلی اللہ علیہ